نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیوں کو، گناہوں کو دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو تین وعدے فرمائے ہیں اللہ نے یہاں پر تقوی پر، جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر کر رہے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، تین وعدے ہیں اس کے لیے۔ پہلا وعدہ کہ اللہ اس کے لیے فرقان بنائے گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو وہ بصیرت اور فراست نصیب فرمائے گا جس سے حق اور باطل کا پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کو پہچاننے والی چیز، اس لیے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا ہے، یعنی وہ دن جس دن حق اور باطل کا واضح فیصلہ ہو گیا اور پتہ چل گیا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو جو بھی جس زمانے کے اندر بھی جب بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے گا، تو اللہ اس کو وہ فہم اور بصیرت، وہ عقل فراہم کرے گا انشاءاللہ، کہ جس سے اس کے لیے حق اور باطل کا پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بڑا مشکل امر ہے، آسان نہیں ہے، خاص کر آج کل کے زمانے میں جب ہر طرف جو ہے انفارمیشن کا سیلاب ہے، تو اس میں سے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے، اس کو جب تک انسان نہیں پہچان سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو یہ پہلا وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہاری برائیوں کو میں ڈھانپ دوں گا، یعنی ان کو دور کر دوں گا، وہ دنیا کے اندر بھی تمہاری لاج رکھوں گا اور آخرت کے اندر بھی تمہاری لاج رکھوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری میں مغفرت فرما دوں گا، بخشش فرما دوں گا، اور جب بخشش فرما دے گا تو انشاءاللہ اسی پھر کامیابی ہے، جنت نصیب فرما دے گا۔ اچھا، یہیں پر بس نہیں کی، پھر فرمایا کہ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ تین جو ہیں چیزیں یہ اللہ دے کر بس کر دے گا، پھر اللہ اپنے فضل سے مزید بھی دے گا۔ اب وہ مزید کیا دے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی اللہ اپنی شان عطا فرمائے، اللہ کی شان کیا ہے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو منیمم چیزیں ہیں کہ اللہ فرقان بھی عطا کرے گا، برائیوں کو دور کرے گا، مغفرت فرما دے گا، لیکن فرمایا صرف اسی پر بس نہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سے اس کے مطابق گمان رکھنا جیسی اللہ کی شان ہے، تو جیسا تم گمان رکھو گے اللہ پھر اپنے فضل سے تمہیں اتنے بڑے مرتبے بھی عطا فرما دیں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا اس وقت کو یاد کرو، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا یہ پوری صورت جو ہے غزوہ بدر کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے، تو درمیان میں نصیحتیں کرنے کے بعد پھر غزوہ بدر پہ لوٹ آتی ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب سازشیں کر رہے تھے بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ آپ کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور کیا سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو اس وطن سے نکال دیا جائے۔ یعنی کفار نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مشن سے کسی صورت ہٹ نہیں رہے، اور آپ نے یہاں تک فرما دیا اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا
نہیں ہوں جہاں تک کہ میری جان چلی جائے، تو یہ کوئی بھی تمہاری آفر، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو انہوں نے پھر دارالندوہ، ایک جگہ تھی جہاں پر وہ مشورے کیا کرتے تھے، یہ کعبہ کے پاس ہی تھی، ایک گھر تھا ان کا، پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں کہ وہاں پہ وہ جاتے تھے۔ تو وہاں پھر انہوں نے ایک فائنل میٹنگ بلائی، ابو جہل نے، سارے سردار وہاں پہ جمع ہوئے اور کہا کہ اب اس کا فائنل ہم فیصلہ کریں، ابھی کیا کرنا ہے۔ اب یہ تو باز نہیں آ رہے مسلمان، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری بات کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر مختلف مشورے ہوئے۔ پہلا مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو قید کر لیتے، اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ وہ مشورے ہوئے، ان کو ہم قید کر دیتے ہیں۔ تو ابلیس بھی جو ایک بزرگ کی شکل کے اندر اس مشورے کے اندر شریک تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی تم قید کرو گے تو کیا ہوگا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے کس قدر جان نثار ہیں، وہ سارے مل کر حملہ کریں گے، جس کو چھڑا لیں گے، وہ اپنی جان بھی لڑا دیں گے لیکن اس کو قید میں رہنے نہیں دیں گے، اس لیے تمہاری یہ تدبیر بالکل بیکار ہے۔ اور فرمایا او یخرجو کا، یا ان کو وطن سے ہم نکال دیں۔ اس نے کہا یہ بھی بیکار چیز ہے، یہ تم باتیں کر رہے ہو، وطن سے نکالو گے تو باہر جا کر ان کی ایک اور نئی جمعیت بن جائے گی، نئی جماعت بن جائے گی اور وہ بڑے مضبوط ہو جائیں گے، وہ پھر باہر سے جماعت لے کر تم پر حملہ کریں گے اور پھر تمہارا خراب کر دیں گے، خانہ خراب۔ او یقتلوا، جب انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ ان کو ہم قتل ہی کر ڈالتے ہیں، اور ابلیس نے کہا ہاں یہ بات صحیح، یہ بات صحیح ہے، اس بات پر تم سارے مشورہ کرو، ان کو قتل کر دو۔ اور چونکہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا تھا عرب میں، پھر اس کا بدلہ لیا جاتا تھا، اس کا پھر ابو جہل نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لیتے ہیں اور سارے مل کر اس گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب صبح صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سارے یکدم حملہ کریں تاکہ کسی ایک پر بدلہ نہ آئے۔ تو کتنے قبیلوں سے بدلہ لیں گے؟ بنو ہاشم جو ہے حضور کا خاندان، کتنے قبیلوں سے بدلہ لے گا؟ آخر جو ہم ان کو دیت دے کر، کو خون بہا دے کر، پیسے دے کر ہم اپنی جان چھڑا لیں گے۔ تو سب نے کہا کہ یہ مشورہ بہتر ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اسی رات فیصلہ ہوا کہ اسی رات، آج کی رات ہی یہ سارا کام جو نپٹا دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے، تو آپ یہ تدبیر اختیار کریں، اپنی جگہ حضرت علی کو لٹا دیں اور آپ جو ہے خود سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں، اور یہ خود اندھے ہو جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یعنی نکلے، اور وہ سارے بالکل کھڑے تھے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے۔ حضور نے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی، جس سے آپ نے پہلے بھی آتا نا، غزوہ بدر کے اندر آپ نے ایک مٹھی اٹھائی، مٹی کی ان کی طرف پھینکی، سب کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ آپ نے ایک مٹھی جو اٹھا کر ان کی طرف پھینکی، سب کی آنکھوں میں اور سر پر پڑ گئی اور ان کو کچھ نظر نہ آئی۔ یہ معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے مدد تھی، معجزہ تھا، اور حضور بالکل ان کے درمیان میں سے ہجرت کے لیے چلے گئے، اور چلے گئے حضرت ابوبکر کے گھر، اور حضرت ابوبکر کو لے کر آگے روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں ایک شخص ملا، اس نے دیکھا کہ دونوں کسی طرف جا رہے ہیں، اب وہ آیا حضور کے گھر کی طرف، دیکھا کہ وہ گھیرا ڈالے کھڑے ہیں وہاں پہ، وہ ان کا بھی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا یہ جو ہی محمد نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو ہم انہیں قتل کریں گے۔ ان کے کیسی بے وقوف بات ہے، وہ تو جا چکے ہیں، میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ اور ابو بکر جا رہے تھے اس طرف کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار فرمائی تھی کہ یہ مدینہ منورہ کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، یعنی جو راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا اس سے اپوزٹ راستہ اختیار کیا تاکہ ان کو دھوکہ دیا جا سکے دشمن کو۔ تو جب یہ بات انہوں کو کہی تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا دیکھو وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلا گیا، دیکھو ذرا اپنے سروں کو ہاتھ لگاؤ، واقعی سب کے سروں پر مٹی موجود تھی۔ تو وہ پھر ان کو عقل آئی کہ نہیں، وہ ہو ہمارے ساتھ تو یہ ہاتھ ہو گیا، بہر اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ لمبا واقعہ ہے، ہجرت کا سارا واقعہ، تو اللہ رب العزت نے اس میں وہ واقعہ بیان کیا کہ دیکھو اس وقت بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئی تھی جب اللہ نے یہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ اور میں کہ وَيَمْكُرُونَ، وہ سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر اختیار کی۔ عربی میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جب وہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، اور جب وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ انسانوں کو اگر کہا جائے شاکر تو وہ ہوتا ہے شکر کرنے والا، اللہ کو کہا جائے شکور علیم تو ہوتا ہے شکر کو قبول کرنے والا۔ اس سے مکر کا لفظ یہاں پہ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور کافروں کے لیے بھی۔
جب کافروں کے لیے ہوگا تو اس کا مطلب وہ سازش کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، چالیں کر رہے تھے۔ اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ نے فرمایا تدبیر کر رہا تھا، تو اللہ تدبیر کر رہا تھا، فرمایا کہ وہ سازشیں اور چالیں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ ہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ یہ ہجرت ہوگی اور عین ان کے درمیان میں سے ہوگی، اور وہ اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، جان نہیں سکیں گے، پہچان نہیں سکیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں۔ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ، کہا تو وہ کہتے ہیں، یہ بھی کفار کا بیان ہو رہا ہے۔ اسی میٹنگ کے اندر ایک شخص شامل تھا، نضر بن حارث۔ نضر بن حارث جو تھا یہ مختلف تاجر آدمی تھا، مختلف علاقوں میں سفر کرتا رہتا تھا، تو وہ کہا کرتا مسلمانوں سے کہ یہ جو تم آیتیں پڑھتے ہو نا، ایسی آیتیں تو میں بھی بنا سکتا ہوں، اس میں کیا پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں، موسیٰ کی کہانیاں ہیں، فلاں قوم کی کہانیاں ہیں۔ تو وہ مسلمان پھر کہتے بنا لاؤ، پھر ہمارا تو چیلنج موجود ہے، ہم تو نہیں روکتے تمہیں، تم گناہ کے لاؤ۔ تو وہ اس نے کہا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، تو وہ کہتا اس جیسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس جیسا کلام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس میں کچھ نہیں ہے سوائے پچھلے لوگوں کی قصے کہانیوں کے۔ اور پھر صحابہ نے جب اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا چیلنج قبول ہے، بنا لاؤ، اس نے کیا کہا اس چیلنج سے بچنے کے لیے، وَإِذْ قَالُوا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب اس نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے اس کائنات کا، زمین کا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ کلام حق ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں، اگر یہ کلام حق ہے من عندک، اور یہ تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو۔ یعنی اس قدر ڈھیٹ اور بے شرم لوگ تھے، حتیٰ کہ ابو جہل نے بھی غزوہ بدر کو جاتے ہوئے کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر دعا مانگی کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے تباہ و برباد کر دے، تو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس شخص نے بھی یہ کہا کہ اگر یہ ایسا ہے تو یا اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اب وِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا کوئی دردناک عذاب جو ہمیں دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا آگے عذاب دیا، یعنی کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، ارے بیوقوفو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہمارا رسول تمہارے درمیان ہے، جی اس کی شرم آتی ہے ہمارا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک واقع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ عذاب مانگتے رہیں، چاہیں یہ عذاب اپنے منہ سے مانگتے ہیں، لیکن فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں، کیوں نہیں؟ وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب دے دوں؟ پچھلی قوموں دیکھ، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، سب قوموں کے ساتھ اللہ کا قانون یہی ہوتا تھا کہ پیغمبر جب تک بستی کے اندر موجود ہوتے تھے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتے تھے، اور جب عذاب کا فیصلہ ہوتا پیغمبر سے کہتے ہیں آپ ہجرت کر دیں، پیغمبر جب بستی سے نکلتے ہجرت کرتے پھر عذاب آتا۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں تم باتیں کرتے رہو، عذاب مانگتے رہو، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے اندر موجود ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، تو فرمایا تب بھی عذاب نہیں بھیجے گا اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے، تب بھی عذاب نہیں بھیجے گا اللہ، تب بھی عذاب دینے والا نہیں اگر یہ استغفار کرتے رہیں۔ یعنی نبی اگر موجود نہ ہو تو پھر اس کا متبادل استغفار ہوتا ہے، فرمایا پھر استغفار کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ، اب تو وہاں پہ نہیں رہے، یعنی پیغمبر نے موجود نہیں رہے، ان پر عذاب آ سکتا تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا وہاں پہ کچھ ضعیف مسلمان بھی موجود تھے جو بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، کچھ قید کے اندر تھے، کچھ بیچارے ضعیف تھے، وہ مسلسل استغفار کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ان کی بھی ہمیں شرم آتی ہے، ان کے استغفار کی وجہ سے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ عذاب کب آیا؟ جب سارے کے سارے چلے گئے، پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر سارے کے سارے ختم ہوئے، پھر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب کو ختم کر دیا جائے گا، یا تو ایمان لے آؤ اور یا پھر ختم کیا جائے گا۔ تو ان میں سے سارے پھر ایمان لے آئے، اور وہ جو مارنے والے تھے، جو کچھ غزوہ بدر کے اندر مار دیے گئے اور کچھ جو وہاں پہ اس موقع پہ قتل ہوئے۔ تو یہ قانون آج تک موجود ہے، یعنی یہ قانون اللہ نے ختم نہیں کیا، یعنی پیغمبر موجود نہیں ہے، پیغمبر کا متبادل جو ہے وہ استغفار موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے
اور اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی طرف سے عذاب ہم پر انفرادی یا اجتماعی نہ آئے، تو استغفار ہی اس کا حل ہے۔ جتنی کوئی قوم انفرادی طور پر کوئی کرے گا انفرادی بچے گا، اجتماعی طور پر قوم کرے گی تو اجتماعی طور پر بچے گی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔